انگریز کے دور سے لے کر آج تک پنجاب پولیس سے کوئی مظاہرہ کرنے والا جیت نہیں سکا ہے. کٹ کھائیے. ٹھیک ہے وہ بھی بیچارے کٹے گئے, لیکن یہ کہ بہرحال وہ مظاہرے والے 4 دن 7 دن 8 دن اس سے زیادہ ٹھہر نہیں سکے پنجاب پولیس کے آگے. وجہ کیا ہے کہ گیدڑ خود شہر کو آ جاتے ہیں, تو شہر کو آتا ہے تو مارا جاتے ہیں. 77 کی تحریک کو ذہن میں رکھیں, وہ تھی جینین تحریک. آپ ذرا اگر اس چیز کو سمجھنا چاہیں نا یہ جینین تحریک ہوتی کیا ہے, تو گاندھی کو پڑھیں, خان عبد الغفار خان کو پڑھیں, کیونکہ انہوں نے اس دور میں اس طرح کی تحریکیں چلائی ہیں. یار وہ گاندھی بڑی بلا تھی, وہ انگریز کے خلاف ٹکر لیے اور اس قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے لیے. اس کو سمجھیں, اس اسٹریٹجی کو سمجھیں. وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایسا مطلب اس نے کیا کیا, اس نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہم ہندوستانی ہیں, ہم ہندوستانی کپڑا پہنیں گے, ہم کھدڑ پہنیں گے. اور اس کا مطلب کیا تھا, ہندوستان میں سارا جو امپورٹڈ کپڑا آتا تھا وہ کہاں سے آتا تھا, مانچسٹر سے آتا تھا نا. اس کا مطلب وہ ملیں ساری بند ہو جائیں گی. جس طوطے میں جان ہے اس طوطے کا رزق بند. اچھا یہی نہیں کیا, اس نے ایک اور بات بھی کی. اچھا مجھے کوئی کیوں روکے گا کہ میں کون سا کپڑا پہنوں, میرا حق ہے, میں کھدڑ پہنوں, میں ٹاٹ پہنوں یا میں امپورٹڈ کپڑا پہنوں. تو میں نہیں امپورٹڈ پہنتا, میں آج سے کھدڑ کا کپڑا پہنوں گا. اگلی بات کیا کی, اس نے کہا پرماتما کا سمندر ہے جس میں پرماتما نے نمک بنایا ہے. ہم ایک تحریک شروع کرتے ہیں کہ ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا نمک سکھا کے اپنے گھروں کو لے کے آئیں گے, وہ استعمال کریں گے. اس کا مطلب ٹیکسیشن کی ساری پالیسی اڑا کے رکھ دی اس نے. یہ کام پہلے اسٹیٹ کر رہی تھی نا. لیکن یہ جرم کون سا ہے, مطلب آپ اسے عدالت میں لے کے جائیں گے تو یہ کوئی قانونی جرم ہے نہیں ہے. تو آپ نے پکڑ بھی لیا اس کو پیٹ سے, مضبوط پکڑ, پھڑک بھی نہیں سکتا, چیخ بھی رہا ہے اور کر بھی کچھ نہیں سکتا. سکھوں نے ایک تحریک چلائی تھی انگریزوں کے دور میں. ہوا یہ تھا کہ سکھوں کے جو گردوارے تھے وہ ہندوؤں کا جو ایک بورڈ تھا اس کے حوالے کر دیا, جیسے ہمارا اوقاف کا ہے نا, اس طرح ہندوؤں کے بورڈ کے حوالے. سکھوں نے کہا یار گردوارے ہمارے, تم نے یہ حوالے کر دیے ہیں ہندوؤں کے. انگریز ظاہر ہے وہ جو صاحب لوگ ہوتے ہیں وہ کہاں اس طرح بات مانتے ہیں. اس پہ سکھوں نے ایک تحریک چلائی تھی, اور وہ بھی انہوں نے بھی یہ, بلکہ انہوں نے تو واقعی ہاتھ یہاں پہ باندھ رکھے ہوتے تھے, سروں پہ لاٹھیاں برستی تھی, سکھ گرتا تھا, لیکن یہ کہ جوابی طور پہ کچھ نہیں کرتا تھا. تو انگریز کو ماننی پڑی ان کی بات. یہ جو تحریک ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ پہلے اٹھائی جاتی ہے, اس میں سالوں لگتے ہیں. ظاہر ہے یہ تحریک جب تک عوام آپ کے ساتھ جڑ نہ گئی ہو, وہ سائلنٹ میجارٹی آپ کی ہمنوا نہ بن گئی ہو, آپ یہ تحریک نہیں اٹھا سکتے. وہ جوڑنے کے لیے آپ یہ والے لیکچر سے تو کام نہیں چلتا. وہ تو پھر وہ نعرے ہیں, باتیں ہیں, ان کے مطلب ان کی جو کام کی چیزیں ہیں, پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں, اس میں آپ کو جانا پڑے گا. وہ انہیں سمجھانی پڑیں گی, انہیں لگے یہ ہمارے ہمدرد ہیں, یہ ہمارے بے خواہ ہیں, یہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں. یہ کنیکشن اگر قائم ہوگا تو آپ وہ والی تحریک شروع کر سکتے ہیں. جب یہ کنیکشن بن جاتا ہے, آپ جو بھی طریقے سلیقے سے گورنمنٹ کو تھکانا شروع کرتے ہیں. ایک تحریک چلی تھی, آج کل وہ نام میں نے سنا ان دنوں, اس ہفتے میں, جیل بھرو تحریک. جیل بھرو تحریک چلائی تھی نظام مصطفیٰ والوں نے. ہمارے گاؤں سے بھی لوگوں نے گرفتاریاں دی تھی, کوئی گاؤں نہیں تھا جس سے لوگ گرفتاریاں نہ دیتے ہوں. یہ اصل میں حکومت کو شل کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کے پاس جیلوں میں ایک خاص تعداد ہوتی ہے جو وہ رکھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ تو نہیں رکھ سکتے. اتنے لوگ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں کہ جیلیں بھر جاتی ہیں, لوگ ابھی اور بھی ہیں, تو اب کیا کرے گی گورنمنٹ. یہ مختلف حربے ہوتے ہیں, مختلف طریقے. اچھا یہ جو ہڑتال کا تصور ہے, اب یہ بدماشی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے ہڑتال میں کہ بھائی ہڑتال کی کال دی ہے, جو دکان کھولے گا اس کی دکان کو آگ لگا دو. ہڑتال کی کال دی ہے, جو بس لے کے نکلے گا اس کی بس کو جلا دو. اس سے پبلک آپ کی ہمنوا ہوگی یا مخالف ہوگی؟ اصل میں کیا شے ہے؟ اصل شے یہ ہے